جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امریکی کانگریس مین نے امریکہ کی کانگریس میں کھڑے ہو کے یہ کہا ہے کہ عمران خان سے ڈیل کرنا ہمارے لیے مشکل تھا، موجودہ وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں ان سے ڈیل کرنا آسان ہے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا امریکہ جمہوریت اور قانون رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر اپنے مفادات کے لیے اس ساری چیزوں کو ہمیں بلانا پڑے گا۔ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یہ جو باتیں کی ہیں یہ موجودہ جمہوری حکومت کے حوالے سے کہیں ہیں، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب کے گھر گزشتہ روز جو ہوا اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے، آج میری ثاقب نثار صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں، کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیجئے۔ لیکن پہلی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، امریکی کانگریس مین بریڈ شرمن جو ہیں انہوں نے امریکی کانگریس میں کھڑے ہو کے تقریر کی ہے، اور انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز اس طرح کیا کہ میں پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، جو پاکستان کے اندر حالیہ عرصے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے کچھ چیزوں کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے شاید کچھ لوگ یہ کہیں امریکہ کے اندر یا امریکی انتظامیہ کے اندر کہ جناب ہمیں پاکستان میں اس سیاسی لیڈر کا ساتھ دینا چاہیے جو ہمارے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، مختلف ایشوز کے اوپر جس کی رائے ہم سے مطابقت رکھتی ہے، ہماری جیسی رائے، اور تو ہمیں اس سیاسی لیڈر کا ساتھ دینا چاہیے۔ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا ہمارے لیے مشکل تھا، یہ امریکی کانگریس مین کہہ رہا ہے، جی میں نہیں کہہ رہا۔ عمران خان کے ساتھ ہمارے لیے ڈیل کرنا مشکل تھا، موجودہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہے، بہتر طریقے سے ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، امریکہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا ہم رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں، یا اپنے مفادات کے لیے ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ڈیل کرنا مشکل تھا، ٹھیک ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، ٹھیک ہے۔ کیوں مشکل تھا؟ مطلب کیا مسئلہ تھا؟ عمران خان اپنے بات کرتا تھا، اس کا اعتراف انہوں نے خود کیا کانگریس مین نے، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی موجودہ وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب ہیں ان سے ڈیل کرنا آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ بیگرز کانٹ بی چوزرز، جو مطلب جس قسم کی ان کی حالت ہوتی ہے عالمی سطح پہ جا کے، جس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں کہ پلیز ہیلپ اس، انہوں نے امریکی ٹی وی کو جو انٹرویو دیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن وہاں پہ جو بات ہوئی آج امریکی کانگریس کے اندر، جو ویڈیو سامنے آئی، یہ پورا ویڈیو پیغام ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری ویڈیو اس کی جاری ہوئی ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو ہم قانون آئین کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے اندر، یا پھر اپنے مفادات کے لیے ان ساری چیزوں کو ہم پیچھے رکھ دیں۔ اور پاکستان کے اندر حالیہ عرصے میں جو کچھ ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی انہوں نے بات کی، جی ہاں، انہوں نے کہا کہ ایسے ثبوت ہیں، ایسے شواہد ہیں کہ وہاں پہ ٹارچر ہوا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی، فری سپیچ، آزادی رائے وہاں پہ خطرے میں ہے۔ یہ امریکہ کا کانگریس مین امریکی کانگریس کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ رول آف لا کے ساتھ رکھنی چاہیے، جمہوریت کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا واضح حکم آ چکا ہے اور کہا گیا ہے کہ فنڈز جاری کرو۔ اتنی ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ فنڈز جاری کرو، اور ساتھ انہوں نے امریکی کانگریس مین نے کہا کہ یہ ہے رول آف لا، سپریم کورٹ از دا رول آف لا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سپریم کورٹ کا حکم نہ مانیں، واضح حکم آیا ہے تو اس کے مطابق انتخابات کروائے جائیں، فنڈز جاری کیے جائیں۔ یہ امریکی کانگریس مین کہہ رہا ہے، اور یہ 13-14 جماعتوں کی جمہوریت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ حالت یہ ہو چکی ہے کہ اس طرح کی تقریریں تو شاید ہی کسی ڈکٹیٹر کے دور میں بھی امریکی کانگریس میں کسی نے کی ہوں، کہ پاکستان کے اندر کیا حالت ہوگی، کہ ٹارچر کے شواہد ہیں، جو فری سپیچ نہیں ہے کے مسائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کے ابیوزز ہیں۔ یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ جو اگلی سٹوری پہ میں آؤں گا نا، جو چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ گزشتہ رات کو ہوا، یہ اس طرح کے بہت سارے جو واقعات اس سے پہلے ہوئے، اس کا نتیجہ ہے کہ اس قسم کی باتیں اب امریکی کانگریس میں ہو رہی ہیں۔ اچھا، انہوں نے ایک تو یہ واضح کیا کہ یہ جو پنجاب کے انتخابات اور KPK میں جو انتخابات ہونے وہ اپنے وقت پہ ہوں، یہ رول آف لا ہے، یہ آئین ہے، یہ جمہوریت ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے۔ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں اور جمہوری حقوق کی جو خلاف ورزیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا جو جنرل الیکشن ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں ہونا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اکتوبر کے مہینے میں ہی ہو۔ جی ہاں جی، انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے، اکتوبر تک آپ ویٹ کر لیں، نہیں جی، اگر ابھی الیکشنز نہیں ہوں گے تو پھر اکتوبر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کی کیا گارنٹی ہے؟
اکتوبر میں کیا ہوگا, کیا پتا اکتوبر کے اندر ایمرجنسی لگا کے وہ کہیں گے جی 2 سال تک نہیں ہوں گے. کیا ایسی چیز ہے اکتوبر کے اندر؟ کیا حکومت کو امید ہے کہ جی اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں؟ تو کیا حکومت کو ابھی ہارنا جو ہے وہ قبول نہیں ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی عمران خان کی مقبولیت میں کیا کوئی کمی آ جائے گی اکتوبر تک ویٹ کر لے, تو کیا حکومت کی کوئی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا اکتوبر تک؟ وہ کیوں ویٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تو کیا اس وقت وہ جیت جائیں گے؟ ابھی ان کے لیے ہارنا کا جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں قبول نہیں, ابھی ہم نہیں ہارنا چاہتے, لیکن ہاں 2 مہینے بعد اکتوبر میں ہار جائیں گے. تو بڑی سوچنے کی چیز ہے, اور اسی چیز کا اندازہ, اسی چیز کی رپورٹس امریکہ کے حکام تک بھی ہیں, امریکی سینیٹرز تک بھی ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ اکتوبر میں انتخابات ہوں اور وہ وقت پہ ہوں, اور جو انتخابات جیتے, جس کو عوام ووٹ دے, اس کو اقتدار میں آنے دیا جائے. یہ مقبولیت قبولیت والی باتیں جو ہوتی ہیں نا, یہ وہاں تک بھی پہنچ رہی ہیں. تو یہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک ایسی جمہوری حکومت ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کی کتنی نیک نامی کتنی بڑی سطح کے اوپر ہو رہی ہے. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان سے ڈیل کرنا مشکل تھا, کچھ لوگ کہیں گے شہباز شریف سے کرنا آسان ہے. آپ کو یاد ہے نا, ایبسولوٹلی ناٹ. آپ کو یاد ہوگا اس وقت بہت سارے کہتے تھے کہ نہیں جی یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں. بہت سارے معاملات میں عمران خان نے ان کی بات نہیں مانی. اسی وجہ سے امریکی کانگریس میں بھی کھڑا ہو کے امریکی کانگریس مین صاحب فرما رہے ہیں کہ ہاں عمران خان سے ڈیل کرنا مشکل تھا, پر بیگرز کانٹ بی چوزرز, جو ایٹ دا مومنٹ جو سچویشن ہے. اچھا, گزشتہ رات جو چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ پولیس نے اینٹی کرپشن نے چھاپا مارا, وہ آپ کے سامنے ہے. گرفتاری ہوئی نہیں, اس کے بعد وہاں پہ جس قسم کا ماحول تھا وہ بھی سب کے سامنے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج امریکی کانگریس کے اندر اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. انسانی حقوق اس نہج پہ پہنچ گئے کہ امریکہ جیسے ملک کے اندر پاکستان کی جمہوری جو حکومت ہے, 13-14 جمہوری جماعتوں کی حکومت ہے, ان کے حوالے سے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. جو چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا گیا, میرے خیال میں ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پہ ٹی وی سے بات کر رہے تھے, ماسک انہوں نے پہنا ہوا تھا. یہ وہی سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں جن کو بہادری پہ تمغہ دیا اس حکومت نے. جی ہاں جی, یہ ڈی آئی جی آپریشنز تھے اسلام آباد میں, اور اسلام آباد پولیس کے حوالے سے حالیہ عرصے میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں, بہت کچھ ہوا ہے, وہ آپ کے سامنے. ان کو بھی بہادری پہ تمغہ دیا گیا, ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو آئی جی ہیں ان کو بھی بہادری پہ تمغہ دیا گیا, اور ان کو بہادری کا تمغہ دینے کے ساتھ ساتھ ڈی جی اینٹی کرپشن بنا کے پنجاب میں بھیجا گیا. اور یہ جو کاروائی تھی کل, یہ اینٹی کرپشن کی تھی. اب اس میں کوئی ثبوت ہے, کوئی قانون کے مطابق کاروائی ہو رہی ہے تو ضرور ہونی چاہیے, لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے پہلے بیل کروا لی تھی, وہ یہ کہہ رہے ہیں, ان کے وکلا یہ کہہ رہے ہیں. تو جس قسم کا ماحول وہاں پہ بنا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. محسن نقوی صاحب کی انتظامیہ, یہ جو اینٹی کرپشن کی انتظامیہ, پولیس جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی آپ کی آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں یہ بات سنتے ہیں, اور کبھی امریکہ کی کانگریس میں آپ یہ بات سنتے ہیں. اور یہ میں متعدد بار کہہ چکا ہوں, جب سے یہ سلسلے شروع ہوئے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں جو فیصلہ ساز ہیں ان کو سوچنا پڑے گا. جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا یہ صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں ہے, جو یورپ میں ہیں, جو برطانیہ میں ہیں, جو امریکہ میں, یہ بڑے انفلوئنشل ہیں. ان کے کئی درجن جو ہے وہاں پہ نمائندے ہیں, ان کے اپنے کونسلر لیول سے لے کے ہاؤس آف لارڈز تک, اور ہر جگہ پہ ان کا انفلوئنس ہے. یہ آپ کی فرنٹ لائن ہے. یہ آپ کو بھارتی سفارت خانوں کے باہر کھڑے نظر آتے تھے, یہ آپ کو پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ فرنٹ لائن ہے. ان کو آپ نے جس طریقے سے ٹریٹ کیا ہے اس حکومت نے, جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. ابھی اس سے بھی زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. باقی جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, لیکن ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اینڈ آف دا ڈے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ, پاکستان کا مفاد ہم سب کو مقدم رکھنا چاہیے, اور جو پاکستان کے مفاد میں چیزیں وہ کرنی چاہیے. اچھا, ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی ایک اور مبینہ آڈیو آئی ہے. پہلے ثاقب نثار صاحب کی آئی تھی, اب ان کے بیٹے کی آئی ہے, اور وہی اگین وہی پیٹرن. آپ جا کے ٹویٹر پہ ثاقب نثار لکھیں یا نجم ثاقب لکھیں, اردو میں لکھیں, انگلش میں لکھیں, سرچ کریں تو آپ کو, پھر آپ اس میں لیٹسٹ پہ جائیں, لیٹسٹ پہ کلک کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا جی سب سے پہلے 15 منٹ پہلے کس نے کیا, 1 گھنٹہ پہلے, اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ جی سب سے پہلے کن لوگوں نے وہ آڈیو شیئر کی. اگین وہی کچھ صحافی دوست ہیں جو ہمیشہ جن کے پاس سب سے پہلے اس قسم کی آڈیوز آتی ہیں, اور وہ کوئی پہلے ہیکر آتا ہے اور وہ یہ سارا جو ہے ادھر سے وہ جسے کہتے ہیں ریلیز ہوتا ہے. پر اینی وے, اب یہ کسی کو کیا پتا کہ یہ ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی آڈیو میں نے تو کبھی نہیں سنی, نہ ہی میں نے ان سے کبھی گپ لگائی ہے, یہ اصلی ہے. لیکن ٹی وی بھی چلا رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے کس مستند
سورس سے یہ چیز آتی ہے کہ فوراً ہی یہ شیئر بھی ہو جاتی ہے اور اس پہ تبصرے بھی ہو جاتے ہیں. پر اینی وے اب آڈیو کا کیا ہے، کاٹ جوڑ کے کس معاملے کو کہاں جوڑ دیا گیا وہ اس سے کوئی کچھ جو ہے کہہ نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو حکومت کرے، کارروائی کیوں نہیں کر رہی ہے ابھی تک؟ آڈیوز کیوں ریلیز خالی کر دیتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی کس کی بات ہو رہی ہے. کل میں ادھر بات کر رہا ہوں کہ جناب میں نے یہ موٹر سائیکل 70,000 کا لینا ہے، نہیں 70,000 سے اس سے کم نہ لینا. دوسری جگہ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ جناب میں نے صبح ریلوے کا ٹکٹ لینا ہے، وہ ٹکٹ جو ہے نا اگر اس نے لینا ہے تو اسے کہو کہ وہ پیسے پہلے دے دے، تو وہ الیکشن ٹکٹ. اور تیسری جگہ پہ میں الیکشن پہ بات کر رہا ہوں تو وہ الیکشن ٹکٹ موٹر سائیکل کی قیمت ملا کے سارے کہیں کہ نہیں اور یہ اور وہ کہ جا کے وہ ایک آڈیو بن جائے. تو وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو آڈیو کی تو کوئی بھی اسی وجہ سے عدالت کے اندر کوئی آڈیو انہوں نے ابھی تک پیش نہیں کی. اپنے ثبوتوں کے، اپنے جو بے گناہی کے ثبوتوں کے طور پہ جس آڈیو کو یہ کہتے رہے کہ ثاقب نثار کی اور رانا شمیم نے یہ کہہ دیا، فلانے نے وہ کہہ دیا، وہ کدھر گئی وہ آڈیو؟ وہ رانا شمیم صاحب کدھر گئے جنہوں نے ایفیڈیوٹ لندن سے سائن کروایا تھا؟ تو اس طرح تو چیزیں حل نہیں ہوتی. اچھا، ثاقب نثار صاحب سے میری بات ہوئی، مختصر سی بات ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بیٹے کی بھی آڈیو آ گئی. انہوں نے کہا کہ جی ابھی میں سنوں گا تو میں اس پہ بات کروں گا، مجھے بھیجیں. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں، میں لوگوں کو روز مفت مشورے دیتا ہوں، میرا نہ میں نے کوئی سیاسی عہدہ لینا ہے، نہ میرا کوئی کسی چیز میں مفاد ہے، میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، دیگر چیزوں سے ریلیٹڈ مفت لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، لوگوں کو قانونی مشورے بھی دیتا ہوں، دیگر چیزوں پہ بھی کرتا ہوں، اور یہ بالکل فری آف کاسٹ میں کرتا ہوں، اور میرا کوئی امبیشن نہیں ہے، نہ پولیٹیکل امبیشن ہے، نہ میں نے کوئی عہدہ لینا ہے. یہ ثاقب نثار صاحب نے مجھے کہا. اچھا، ایک بات میں نے ان سے پوچھی، میں نے کہا سر آپ کی یہ جو آڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے کیا یہ واٹس ایپ پہ آپ کی کالز تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی یہ میری واٹس ایپ پہ کال تھی اور لگتا ہے واٹس ایپ ہیک ہوا ہے. اٹ مینس کہ واٹس ایپ کے اوپر بھی کالز ریکارڈ ہو جاتی ہیں. یہ پتہ کرانا بڑا ضروری ہے کہ جتنے بھی لوگوں کی کالز آ رہی ہیں کیا یہ واٹس ایپ کے اوپر ہوتی ہیں یا عام کالز کے اوپر. اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. میں مختلف لوگوں سے پوچھتا ہوں پر وہ صحیح کوئی کچھ کہتے ہیں ہاں جی وہ واٹس ایپ تھی، پر وہ اس امپورٹنس کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ جناب یہ بڑا ضروری ہے کرنا کہ کیا واٹس ایپ بھی ہمارے ہاں ہیک ہو رہا ہے، واٹس ایپ بھی ہمارے ہاں اس کے اوپر بھی کالز ریکارڈ ہو رہی ہیں. لگتا تو ایسا ہی ہے کہ واٹس ایپ بھی پاکستان کے اندر محفوظ نہیں ہے. تو پھر واٹس ایپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ اٹھانا چاہیے کہ جناب آپ تو کہتے ہیں ہماری کالز سیکیور ہیں اینڈ ٹو اینڈ، تو وہ سیکیور تو نہ ہوئی، پھر تو وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. اینی وے عمران خان سے ڈیل کرنا بڑا مشکل تھا امریکہ کے لیے اور موجودہ بڑے آسان ہے، لیکن امریکہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ مجھ سے ایگری کرے گا، یہ سینیٹر کے الفاظ ہیں کہ امریکہ جمہوریت اور قانون کی حاکمیت کے ساتھ کھڑا ہوگا یا اپنے مفادات کے لیے کسی ایک لیڈر کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. تو یہ اب باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے امریکی کانگریس کے اندر. مزید بھی کچھ چیزیں ہیں اور بھی عالمی سطح کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان اس میں کس جگہ پہ کھڑا ہے، ہمارے خطے میں جو چینجز آ رہی ہیں، کوشش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.